سورہ فاتحہ جی پہلا پارہ سورہ فاتحہ پہلا پارہ۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں باللہ ساتھ اللہ کے یا اللہ کی، من الشیطان حقیقی شیطان، الرجیم حقیقی راندے ہوئے سے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں وسوسہ پہنچے فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے فوراً اعوذ باللہ پڑھ لو، اللہ کی پناہ لے لو۔ تو یہ قرآن پاک کا آغاز جو ہے وہ بھی اعوذ باللہ سے ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب آپ قرآن پاک شروع کریں، پڑھنا شروع کریں تو اللہ کی سے پناہ لے لیا کریں، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ قرآن سمجھ نہ سکے۔ بسم اللہ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے، اس سے پہلے ہے ابتدأ یا ابدأ، میں شروع کرتا ہوں، بسم ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے، الرحمن ہے جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم ہے حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام سے اگر ہم کوئی اچھا کام شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ الحمد تمام حقیقی تعریفیں للہ واسطے اللہ کے ہیں، تمام حقیقی تعریف، حقیقی ال لگا ہے، ال کے معنی دو معنی ہے یہاں پر، تمام یا سب، اور ال کے معنی یہ پراپر نون بناتا ہے، اس میں معرفہ بناتا ہے، خاص تعریف ہے یا حقیقی تعریف۔ الحمد تمام حقیقی تعریفیں للہ واسطے اللہ کی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی خوبی دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ اپنے رب کی تعریف کرنا چاہیے کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا پھول ہے۔ یہ کہنا کہ پھول بڑا خوبصورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ پھول جو خوبصورت پھول پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اصل تعریف اس ذات کی ہے جس نے پھول کے اندر خوبصورتی پیدا کی ہے۔ پھول بڑا خوشبودار ہے، جو یہ تعریف غلط ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ماشاء اللہ اس پھول کی خوشبو کتنی پیاری ہے یا کتنی اچھی ہے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی کائنات میں سے، مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی تعریف کرنے سے پہلے ماشاء اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ حقیقی تعریف جو ہے ہر چیز کے اندر جو خوبی ہے، جو کوئی بھی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے جو صفتیں دینے والا ہے، خوبیاں دینے والا ہے، حقیقی تعریف اسی کی ہونی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف کرنے سے پہلے ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بیٹا ہے، ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بچی ہے، تو ماشاء اللہ یہ کتنا خوبصورت اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور وضاحت ہو جائے گی اللہ نے کتنا خوبصورت، ماشاء اللہ اللہ نے کتنا خوبصورت پھول پیدا کیا۔ تو یہ ماشاء اللہ کی لفظ ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ ہم کائنات کی ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے وہ ادھوری ہے، نامکمل ہے، غلط ہے، اگر ہم اللہ کے نام سے نہیں اس کی تعریف کریں گے۔ تو کسی بھی چیز کی تعریف کرنے سے پہلے اپنے رب کی تعریف پہلے کرنی چاہیے کہ ماشاء اللہ یہ پھول کتنا پیارا ہے، ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے، اور یا اس سے اور زیادہ وضاحت کر کے ماشاء اللہ اللہ نے کتنا خوبصورت پھول پیدا کیا، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوشبودار پھول پیدا کیا، اللہ نے ماشاء اللہ کتنا لذت والا مزیدار کھانا جو ہے کھانے کے اندر جو لذت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ضرور ہر کائنات کی کسی بھی خوبی جو ہے اس کی صفت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ کہنے سے انسان جو ہے وہ نظر سے بھی بچ جاتا ہے، کسی کی نظر لگ جاتی ہے، ماشاء اللہ کہے گا تو پھر وہ اللہ کی تعریف ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ نظر سے بچ جائے۔ تو یہ جتنے بھی تعریفیں ہیں، حقیقی تعریفیں، انسانوں کے اندر، چیزوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، صفات ہیں، وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ قرآن پاک کا جملہ ہے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ میری سب تعریف توفیق جو ہے، قوت ہے، طاقت جو ہے، یہ ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس قرآن پاک کی اس حقیقتوں کے مطابق ہمیں جو ہے کائنات کے مطابق کچھ کہنا چاہیے۔ اور سورہ 12واں پارہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ذہب السیئات عنی، یہ جملہ ہے اس میں 12ویں پارے میں کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ میری تکلیف جو ہے وہ چلی گئی۔ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب بخار کا کی حال ہے، کہتے ہیں جی اتر گیا، میں دوائی لی سی، میں کتنا اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 12ویں پارے میں پہلا رکوع ہے، اس میں یہ جملہ لکھا ہے ذہب السیئات عنی۔ اللہ تکلیفیں دور کرتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ میری تکلیف دور ہو گئی، میری تکلیف مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ تکلیف تو اللہ نے دور کی ہے۔ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے رب نے میری تکلیف دور کر دی ہے، میرے رب نے مجھے شفا دے دی ہے، کہنا تو یہ چاہیے۔ تو اس جملے کا باقاعدہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، 12واں پارہ پہلا رکوع ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس جملے پر اعتراض ہے جو ہم کہتے ہیں سناؤ جی تھوڑے سر درد کا کی حال ہے، وہ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی، یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے شفا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے درد دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی، اللہ نے میرا بخار ختم کر دیا۔ اللہ کا نام لینا چاہیے، کوئی بھی تکلیف ہے انہوں جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دے۔ میں یمسسک بضر فلا کاشف لہ فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی بھی تکلیف ہوئے انسان دی تو انہوں شفا دینا اس تکلیف تو، اس تکلیف نے دور کرنا، یہ صرف اللہ کے بس میں، اللہ کے اختیار میں۔ لہٰذا الحمدو کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جو ہے حقیقی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی کریں کہ اس نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میرے اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جب بھائی والدین اکٹھے ہو گئے تو فرمایا کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تمہیں دیہات سے مصر جیسے شہر میں لے آیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پیغمبروں نے اللہ کی تعریف کی ہے، کسی چیز کو جو ہے اس بغیر اللہ کی تعریف کے نہیں بیان کیا۔ تو یہ جملہ جو ہے کہ جو ہم کہتے ہیں جی میرا بخار اتر گیا جی، میں جی دوائی دے سی بھائی کوئی پوڑی نہ دی، کوئی خوراک نہ وہ نہیں، اللہ دے بندے پوریاں خوراکاں ٹیکے نہیں شفا دیں، ڈاکٹر شفا نہیں دیں، شفا اللہ کی ذات دیں۔ اس بات سے حقیقی تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ تو الحمد و تمام حقیقی تعریفیں للہ واسطے اللہ کی ہیں، رب جو پالنے والا ہے العالمین، تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کو پالنے والا، پرورش کرنے والا، روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی روزی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں سے کہا ہے اے نبی سن، مکہ والوں سے پوچھو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا انہوں نے کوئی آسمان کی چیز بنائی ہے، پیدا کی ہے، یا کوئی زمین کی چیز انہوں نے پیدا کی ہے، بنائی ہے؟ تو اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رب، اس کو روزی دینے والا، اس کی تربیت کرنے والا۔ تربیت جو ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو ہماری تربیت ہو جائے گی، بالکل ہوئے گی، کیوں نہیں ہوگی۔ کچھ باتیں جو ہے انسان کی فطرت میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ گائے بھینس بکری کا بچہ جو ہے جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے، اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے اور فوراً جو ہے ان کو منہ میں ڈال کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ جو ہے انسان کا جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے، کیوں جی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس کو اللہ نے سکھایا ہے کہ جو روئے گا تو پھر تجھے دودھ ملے گا، ورنہ ماں تیری جو ہے وہ کام میں جتی ہوئی ہے، وہ کہے گی میں کپڑے بھی دھو لوں، فرش بھی دھو لوں، برتن بھی دھو لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ بچہ کھیل رہا ہے، تو روئے گا تو پھر تم دودھ ملے گا، ورنہ کوئی نہیں ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے رونا، جو بھوک لگی ہوتی ہے ہنستا کیوں نہیں ہو؟ جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ ہنستا کیوں نہیں ہے؟ اس کو اللہ نے سکھایا کہ ہنسنا نہیں ہے، جب بھوک لگے رونا شروع کر دو، پھر دودھ ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ وسیع ہے اللہ رب العزت کی تربیت جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تربیت کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، معبود حقیقی ہے، اور اسی کے حکم سے کائنات چل رہی ہے۔
الرحمن وہ حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا، مالک وہ مالک ہے، یوم دن، الدین حقیقی فیصلے کا، الدین الف لام لگا ہے، حقیقی فیصلہ۔ جن لوگوں پر دنیا میں ظلم ہوئے، ظالموں نے، چوروں ڈاکوؤں نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کو انصاف نہیں ملا دنیا کی عدالتوں سے، اللہ رب العزت ان کو حقیقی جو ہے بدلہ دے گا۔ جن کے ساتھ ظلم ہوئے، ظالم سے جو ہے بدلہ لے کر دے گا۔ کس طرح دے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تیرے پاس نیکیاں کون کون سی ہیں؟ جی میرا حج کیا، جی میں یہ کیا وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھے گا پیچھے لائن لگی ہوئی ہے۔ کوئی کہے گا جی اس نے میری گالیاں دی، میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا تھا، اس نے مجھے پیسے چھین لیے تھے، سارے بولیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں نکال کر سب کو بانٹی جائیں گی۔ جب وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس مجرم کی، تو پھر جو ہے ان لوگوں کی جو ہے برائیاں جو ہے اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دن جو ہے حقیقی بدلے کا دن ہے۔ اس نے سب کو مظلوموں کو جو ہے داد رسی کرنی ہے، سب مظلوموں کی فریادیں سنتا تھا اور ان کو بدلہ دینا ہے اس نے ظالموں سے لے کر۔ یا کا صرف تیری نعبد و ہم عبادت کرتے، اے اللہ، بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے، کسی اور کی، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے، کسی کے اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ کر صرف تو اس سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم عبادت تیرے علاوہ کسی کے نہیں کرتے تو ہم مدد بھی تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ جس طرح عبادت کسی کی جائز نہیں ہے، اس طرح مدد بھی کسی کی جائز نہیں ہے۔ جو مدد، جس مدد کا درجہ جو ہے، عظمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہے۔ ہاں انسانی جو ہے اپنی طاقت کی مدد، انسان ایک دوسرے سے مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جانور بھی اپنی صلاحیت کے مطابق مدد کرتے ہیں، گدھا ہے، گھوڑا ہے، جی بیل گاڑی ہے، بیل ہے، ٹھیک ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، لیکن جس درجے کی مدد اللہ رب العزت کرتے ہیں اس درجے کی مدد اور کوئی نہیں کرتا۔ باقی انسان جو ہے، مخلوق جو ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، طاقت کے مطابق جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے جو ہے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، مدد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دے تو ہدایت دے، تو دکھا نا ہم کو الصراط خاص راستہ۔ خاص راستہ کون ہے؟ اللہ کے آسمانی دین کا راستہ۔ یہ کوئی سڑک اور راستے کی بات نہیں ہے، خاص راستے سے مراد ہے اللہ کا آسمانی دین کا راستہ، المستقیم حقیقی سیدھا، الف لام لگا ہوا حقیقی، صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے علیہم اوپر جن کے، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پہ تو خوش ہوا، ان جیسا ان کا راستہ ہمیں دکھا، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اور وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں سب سے اعلیٰ، اور اس کے بعد ہے انبیاء کرام کے تربیت یافتہ حقیقی ایمان والے، وہ جو ہے امتوں کے لیے جو ہے رہنما ہیں، نمونہ ہیں، اور جن کی تربیت نبیوں نے کی ہے وہ امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ انعمت علیہم انعام کیا تم نے اوپر جن کے، غیر سوائے راستے، المغضوب خاص غضب کیا گیا علیہم اوپر جن کے۔ وہ خاص غضب کن پر کیا گیا؟ یہودیوں پر۔ سب سے زیادہ مغضوب علیہم جو ہے وہ قوم دنیا میں یہودی ہیں، کہ وہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ یہودی بنی اسرائیل نبیوں کے قاتل، جو نبی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، معصوم، بے گناہ، جو کسی کے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ان کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ اللہ قرآن پاک میں پوچھتے ہیں بنی اسرائیل سے، لما تقتلون انبیاء اللہ، بتاؤ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا قصور تھا ان کا؟ انہوں نے تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ تو دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل اور کمینی قوم جو ہے یہ یہودی ہے، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اور قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ لیکن علامہ اقبال نے بھی کچھ کہا ہے ہمارے بارے میں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اس جملے کو علامہ اقبال کے مرحوم کے اس جملے کو ہی سامنے رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم یہودیوں سے آگے تو نہیں بڑھ گئے۔ نبیوں کے قتل کے علاوہ جو ہے کام جو ہے کہیں ان سے ہم آگے تو نہیں بڑھ گئے۔ یہ علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ تہذیب میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، ہندوؤں کا تمدن جو ہے ہم چھوڑ ہی رہے، غریبوں کی بچیاں نوجوان بیٹھی ہیں، جہیز نہیں بنتا ہے، کوئی رشتہ پوچھتا نہیں ہے،
ہم نے جو ہے ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑیں، نبی علیہ السلام کے دور میں بالکل سادگی۔ ایک نوجوان کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے میں شادی کرنے، فرمایا فلاں گھر چل جاؤ، میری طرف سے ان کو کہو اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں۔ کوئی جانج نہیں ہے، کوئی وری نہیں ہے، کوئی مہندی نہیں ہے، کوئی باجا نہیں ہے، کوئی گانا سہرا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہندوؤں کی رسموں پر، اور ان کو کوئی سمجھانے والا عالم دین نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے کہ جو ان کو سمجھائے۔ یہ پیسہ برباد کر کے گناہ جو ہے حاصل کر رہے ہو، کافروں کے نقش قدم پر چل کر، کافروں کی رسموں پر پیسے برباد کر کے گناہ جو ہے ڈبل گناہ حاصل کر رہے ہو۔ بعض جو اس نے علماء اور مفتی جو ہے کوئی نہیں اس میں، انہوں کی وہ سمجھتے ہماری ذمہ داری نہیں ہے جی۔ تو یہ مغضوب علیہم جو ہے یہ کون ہے؟ یہودی ہیں، غیر سوائے راستے المغضوب، خاص غضب کیا گیا علیہم اوپر جن کے، اے اللہ جن پر تیرا خاص غضب نازل ہوا، یعنی یہودی، ان کے راستے کے علاوہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، نہ ہمیں ان کے راستے پر چلنا۔ اب ایمانداری سے یہ انصاف کر لیں کہ یہ شیطانی جمہوریت جو ہے، یہ کافروں کا فتنہ جو مسلط کیا ہے اس اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین پر، اور یہ فتنہ اللہ نے ہے سورۃ الانعام کی 39 آیت میں اور سورۃ بقرہ کی 193 آیت میں جو ہے کافروں کے نظام کو فتنہ قرار دیا، اور ہم جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے، یہود و نصارہ کا۔ نماز ہماری کیسے قبول ہو؟ اول تو ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، مولوی پڑھنے نہیں دیتے جی۔ دوسرا کیسٹ چل رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب ہم جو ہے یہودیوں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں تو ہماری نمازوں کے اندر اثر کون سا ہوگا؟ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو یا اللہ یہودیوں کے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلانا، اور جب ہم جو ہے نکلتے ہیں مسجد سے سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے۔ تو یہ کیا کھیل تماشا بنا رکھا ہے دین کو؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے حکموں کے نافرمان ہو گئے؟ جس کافروں کے فتنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائیکاٹ کا حکم دیا، ہم وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور اس مخلوق کا ہم نے کیا حشر کر دیا 1973 کے اس فتنے کے مطابق، یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ چور ڈاکو جو ہے یہ ان کو نظر نہیں آئے گا، ان کی نظریں پتھرا گئی ہیں، ان کو نہیں رحم آ سکتا، کیونکہ یہ کافروں کے جو ہے سنگ دلانہ جان ماننا جو ہے فتنے کو جو مسلط کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، ان کو اس قوم پر ترس نہیں آ سکتا۔ پھر تو نبی علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ جب تمہارے حکمران شریر آ جائیں گے کرسیوں پر، پھر قیامت کا انتظار کرنا، اور جب تمہارے حکمران نااہل آ جائیں گے جن کو اللہ کے دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، پھر قیامت ہی کا انتظار کرنا۔ تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہے ہمارا جو ہے بس اللہ ہی ہے کوئی علاج کرے گا، یہ جو ہے چور ڈاکو جو ہے یہ تو ہمارا جو ہے ہمارے ساتھ خیر نہیں کریں گے، جب تک ہم تباہ نہیں ہو جائیں گے یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہمیں فرمایا کہ غیر المغضوب، سوائے راستے خاص غضب کیا گیا علیہ اوپر جن پر تیرا خاص غضب نازل ہوا، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ راستہ حقیقی گمراہوں کا۔ اب یہ گمراہ کون ہے؟ عیسائی ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر من گھڑت جو ہے نظریے بنا لیے کہ جی ہم جو مرضی کرتے پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی چڑھ گئے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر۔ یہ کہیں نہیں لکھا، نہ تورات میں نہ انجیل میں، کہیں بھی نہیں لکھا، بس جو ہے چل رہا ہے کاروبار، گمراہی پھیلائی جا رہے ہیں۔ پھر معاشروں کی اصلاح کیسے ہو؟ اگر یہ گارنٹی انہوں نے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کفارہ ادا کر دیں، ہم جو مرضی کریں، تو پھر بھی معاشرے سے جرائم کون ختم کرے گا؟ وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی علامہ اقبال نے فرمایا کہ تہذیب میں نصارہ، ان کے نظریات عیسائیوں والے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، مولوی صاحب کو کھانا کھلا دو مرنے والے کے بعد تو ٹھیک ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام کی سوچ ہے۔ تہذیب میں نصارہ، تہذیب کس کا نام ہے؟ سوچ کا نام، نظریے کا نام تہذیب ہے۔ جو ان کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے گئے، ہم جو مرضی کرتے پھریں، وہی جو مسلمانوں کا ہے۔ پھر اصلاح کیسی ہوگی؟ چور ڈاکوؤں کے جو ہے گھر سے جو ہے مولوی صاحب جو آ جاتے کھانے کے لیے، فوت ہو گیا ثواب کے لیے جی،
کہاں لکھا ہے کہ حرام خور کا جو ہے اس کا کھانا کھا لو، مولوی صاحب کو کھلا دو تو ثواب پہنچ جائے گا اس کو؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اللہ تو کہتا ہے پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ جی جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں حرام، وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ جی پتہ نہیں انہوں نے مسئلے کہاں سے کر لیے۔ تو فرمایا کہ وللظالمین، اے اللہ نہ ہمیں دکھانا راستہ ان کا جو کہ گمراہ ہو گئے، یعنی عیسائی۔ ترجمہ پھر جی، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں باللہ ساتھ اللہ کے، من الشیطان حقیقی شیطان، الرجیم حقیقی راندے ہوئے سے، پھٹکارے ہوئے سے، جھڑکے ہوئے سے۔ بسم اللہ میں شروع کرتی ہوں یا میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے، الرحمن ہے جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الحمد و تمام حقیقی تعریفیں للہ واسطے اللہ کے ہیں، رب جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا، جتنی بھی مخلوق جاندار اس کی روزی اس کی تربیت اللہ کر رہا ہے۔ الرحمن جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک وہ مالک ہے، یوم دن، الدین حقیقی بدلے کا۔ ایاکا صرف تیری نعبد و ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی طرح تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ دے تو دکھا نا ہم کو الصراط خاص راستہ، المستقیم حقیقی سیدھا، جو سیدھا راستہ حقیقت میں سیدھا ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کے قرآن کا، اللہ کے آسمانی دین کا راستہ ہے، وہ ہے حقیقی سیدھا راستہ۔ یہ ہمیں دکھا۔ ہم نماز میں یہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں، جب وہابی ہو جاؤ گے تم جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں 18 لوگوں کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ راستہ ہم قرآن کا ہے، اس کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں خاص حقیقی سیدھا راستہ دکھا، قرآن پاک کا، آسمانی دین کا، اور لوگوں کو ہم جو ہے اس آسمانی دین سے روکتے ہیں۔ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 26 ہے، اللہ خود فرماتا ہے ینہون عنہ، اس قرآن سے لوگوں کو بھی روکیں گے، وینأون عنہ، اور خود بھی اس سے دور رہیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے نماز کے اندر؟ یا اللہ ہمیں حقیقی سیدھا راستہ دکھا۔ نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ہم جو ہے قرآن سے روکتے ہیں، اور خود بھی اس کو نہیں سمجھتے، نہ پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر۔ یہ کیا نماز ہے؟ بھی کیا ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر؟ نہ ہمیں اس کے ترجمے کا پتہ، نہ ہمیں پتہ کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے، نماز تو اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ تو ہم گفتگو میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حقیقی سیدھا راستہ دکھا، لیکن کام ہمارے جو ہے وہ یہودیوں والے، عیسائیوں والے ہیں۔ ہم اللہ کے سیدھے راستے قرآن سے روکتے ہیں لوگوں کو، نہ پڑھنا، بھی گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، 18 لوگوں کے بعد سمجھ نہیں آئے گی، زور لگا رہے ہیں ہم، اور ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین، دکھا ہم کو راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے علیہم اوپر جن کے، غیر سوائے راستے المغضوب حقیقی غضب کیا گیا، علیہم اوپر جن کے، وللضالین، اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ گرامر جی، اعوذ الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، آوازہ، آوازہ یا عووزو، پھر یا کی جگہ علامت مضارع الف لگا تو اعوذو، پھر آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے واؤ کی پیش عین کو، عین کی جزم واؤ کو، تو اعوذو، آسان ہو گیا، اعوذو۔ الف سے فعل مضارع مرفوع، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار اللہ ہے، الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مکبہ جاری، من حرف جار ہے الشیطان، الف لام سے اسم معرفہ شیطان ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الشیطان جار مجرور مکبہ جاری، الرجیم الف لام سے اسم معرفہ الرجیم ہو تھا، یہ الشیطان موصوف کی صفت ہوا تو الرجیموں سے الرجیم، الشیطان موصوف، الرجیم اس کی صفت، موصوف سے مرکبہ توصیفی، پورا مرکبہ توصیفی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبہ جاری،
جملہ بنے گا اعوذ و پھر مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 باللہ ہے جار مجرور مکتب جاری، متعلق نمبر 2 من الشیطان الرجیم جار مجرور مکتب جاری سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ۔ بسم اللہ ہے، اس سے شروع جو ہے ایک فعل ہے، بسم کے شروع سے ایک فعل ہے جو مکہ کی علماء کی تفسیر میں ہے اب تادے او، اور اردو کی تفسیر میں وہ لفظ ہے ابداؤ، دونوں کا مفہوم ایک ہے، لیکن اب تادے او جو ہے اس میں جو ہے وہ الف تے داخل کی ہے اللہ تعالیٰ نے تردد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کہ میں کوشش کے ساتھ جو ہے شروع کرتا ہوں۔ تو مکہ کی علماء کی جو عربی میں تفسیر ہے اس میں اب تادے او، اور یہ اردو کی تفسیر میں ابداؤ، دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے، ابداؤ میں شروع کرتا ہوں، اب تادے او میں تردد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے فعل ہے اب تادے او، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، 3 حرفوں کا ماضی معروف بادا یبداؤ، باب یا فاتح یفتح، بادا یبداؤ، پھر اس کے بادا کے اندر الف یہ داخل کی تو ابتدا یبتدئ، یا سے فعل مضارع معروف یبتدئ، پھر یا کی جگہ الف لگا واحد مذکر مؤنث متکلم کا تو وہ بن گیا ابتدئ، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے، اس میں نکرہ اسمن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اسمن جار مجرور مرتبہ جاری، پھر اسمن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اس میں مضاف اللہ ہے، اصل میں اللہ ہو تھا، اس میں مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہو سے اللہ ہے، اسم اللہ ہے مضاف الیہ مرتبہ اضافی۔ الرحمن الفلان سے سمار فاصل میں الرحمن نو تھا، یہ اللہ موصوف کی صفت ہوا، تو جس طرح اللہ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے اس سے اس کی صفت الرحمن کے آخری حرف کے نیچے بھی زیر آ گئی، ورنہ یہ الرحمن نو تھا اصل میں۔ جب یہ اللہ موصوف کی صفت ہوا تو الرحمن سے الرحمن نے ہو گیا، کیونکہ موصوف صفت جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے، جیسا موصوف ہو ویسی صفت، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اگر موصوف فاعلی حالت میں ہے صفت بھی فاعلی حالت میں، اگر موصوف مفعولی حالت میں ہے صفت بھی مفعولی حالت میں، اگر موصوف جری حالت میں ہے تو صفت بھی جری حالت میں ہوگی، اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے۔ تو اس طرح جو ہے موصوف صفت جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اللہ موصوف الرحمن سے الرحمن صفت نمبر 1، الرحیم الفلان سے سمار پر الرحیم تھا، یہ بھی اللہ کی صفت نمبر 2 ہوا تو الرحیم سے الرحیم، اللہ موصوف الرحمن صفت نمبر 1، الرحیم اس کی صفت نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا یہ، اب جو ہے دیکھیں یہ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں الرحمن الرحیم دونوں صفتوں سے مل کر مرکب توصیفی، اور یہ پورا مرکب توصیفی اس میں مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، اور یہ پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا فعل جو ہے اب تادے او، الف سے فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ الحمد والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، بے حرف جار اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکب جاری۔ رب اس میں نکرہ اصل میں الربو تھا، الربو یہ اللہ اللہ الفلان سے اسم معرفہ ہے، یہ اللہ موصوف کی صفت ہوا تو الربو سے الرب بے زیر آئی ہے، بے کے نیچے اللہ موصوف کی صفت ہونے کی صورت میں یہ اللہ کی صفت ہوا ہے، اور اللہ کی صفت جو ہے وہ نکرہ تو نہیں، اللہ تو معرفہ ہے نکرہ نہیں، جو تو اس لیے یہ اصل میں تھا الربو، جب یہ اللہ موصوف کی صفت ہوا تو الرب ہو گیا، موصوف صفت مرکب توصیفی،
پھر الرب جب آگے العالمون کے ساتھ جو ہے یہ مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا. الرب سے الف لام ختم ہوا مضاف ہونے کی وجہ سے. جب یہ الرب مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا اور مضاف ہو گیا رب. العالمون جو ہے یہ مضاف الیہ ہوا تو آخر میں آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا. العالمون سے العالمین ہو گیا. رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے اللہ موصوف کی صفت بن گیا. پہلے تو الرب ہی صفت تھا. جب الرب جو ہے العالمین کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کے ساتھ مل کر جو ہے مرکب اضافی بنایا تو اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے اللہ موصوف کی صفت بن گیا. اللہ موصوف رب العالمین جار رب العالمین جار مضاف مرکب اضافی اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیف ہے. الرحمن الف لام سے اسم معرفہ الرحمانوں تھا یہ بھی اللہ موصوف کی صفت ہوا تو الرحمانوں سے الرحمن یہ اللہ کی صفت نمبر 2 ہو گیا. الرحیم الف لام سے اسم معرفہ الرحیموں تھا یہ بھی اللہ موصوف کی صفت ہوا تو الرحیموں سے الرحیم. مالک اس میں نکرہ اصل میں المالک کو تھا. المالک کو حقیقی مالک کائنات کا قیامت کے دن کا حقیقی مالک یہ اصل میں المالک کو تھا. یہ بھی اللہ موصوف کی صفت بنا تو المالک کو سے المالک کے کیونکہ موصوف کے آخری حرف اللہ موصوف کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے لہذا المالک کے آخری حرف کے کاف کے نیچے بھی زیر آ گئی تو المالک کو سے المالک کے صفت ہو گیا اللہ ہے کی. پھر المالک کے جب آگے یوم کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام اتر گیا ختم ہو گیا. جس طرح الرب کا الف لام ختم ہوا مضاف ہونے کی وجہ سے اس طرح المالک جو ہے جب یہ آگے یوم کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا. المالک کے سے مالک مضاف یومن اس میں نکرہ یومن تھا یہ مضاف الیہ ہوا تو یومن. مالک مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو یومن مضاف الیہ مرکب اضافی. پھر یومن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا. الدین الف لام سے اسم معرفہ الدینوں تھا یوم مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الدین ہو گیا. یوم الدین مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی. مالک مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے مالک یوم الدین یہ اللہ کی صفت بن گیا. اب اللہ جو ہے اپنی صفتوں سے مل کر مرکب توصیفی بن جائے گا تو اللہ موصوف رب العالمین مضاف مرکب اضافی صفت نمبر 1 الرحمن صفت نمبر 2 الرحیم صفت نمبر 3 مالک یوم الدین صفت نمبر 4 تو اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر موصوف صفت مرکب توصیفی بن گیا. اور یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اللہ موصوف رب العالمین مضاف مرکب اضافی صفت نمبر 1 الرحمن صفت نمبر 2 الرحیم صفت نمبر 3 اور مالک یوم الدین مضاف مرکب اضافی صفت نمبر 4. اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر مرکب توصیفی بن گیا اور اس کے شروع میں لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا الحمد جو ہے اس میں معرفہ مبتدا آگے جار مجرور مرکب للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یا کا جو ہے یہ کا واحد ذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تو یہ مفعول ہے. فعل سے پہلے جو اگر مفعول آ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے اس پہ جو ہے تاکید اس میں ہوتی ہے. تو یہ نابود فعل کو مفعول کو اپنے فعل کے بعد آنا چاہیے ترتیب ایسے ہے لیکن اگر مفعول پہلے آ جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ تاکید پائی جاتی ہے تخصیص پائی جاتی ہے. تو یا کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ہے. نعبد نون سے فعل مضارع معروف ہے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف عبادہ عبادہ یا عبودو پھر یا کی جگہ علامت نون لگا تو نعبدو
نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا نعبد فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ایاکا ضمیر آئی واحد مذکر حاضر کی تو یہ مبتدا بن گیا ایاکا، اور جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور عطف ہے ایاکا، پھر آگے ضمیر واحد مذکر حاضر کی مفعولی حالت میں، نستعین نون سے فعل مضارع معروف ہے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آیانا، آیانا یا آئینو باب زارا با یضرب، آیانا کے شروع میں الف زیر والا سین جزم والی تا زبر والی 3 حروف لگائے طلب کے لیے، تو یہ بن گیا استعیانا، استعیانا پھر ماضی معروف آیانا تھا 3 حرفوں کا ماضی، اس کے شروع میں الف سین تا 3 حرف لگے طلب کے لیے، تو یہ بن گیا استعیانا، ماضی کے پہلے حرف عین پر جزم آگی جوڑنے کے لیے استعیانا، اور پھر الف کی جگہ علامت اندازی یا لگی تو یستعینو، پھر یا کی جگہ علامت اندازی نون لگا تو نستعینو، نستعینو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زیر عین کو عین کی جزم یا کو دے دی تو یہ لفظ آسان ہو گیا نستعینو، نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا نستعین و فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس قسم میں ایاکا آیا واحد مذکر حاضر کی ضمیر تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اہدے جو ہے یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادا یا، ہادا یا یہدے یو باب زارا با یضربو، پھر یہدے یو پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف آ گیا، اور الف کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ مضارع میں درمیان والے حرف، فعل مضارع میں درمیان والے حرف جو حرف پر کیا حرکت ہے، ہادا یا درمیان والے حرف دال پر، یہدے یو فعل مضارع میں درمیان والے حرف کی حرکت دیکھنی ہے کہ وہ اس پر زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں الف کو زیر ملے گی، جو الف لگایا جا رہا ہے علامت مضارع کی جگہ امر بنانے کے لیے، تو یہدے یو بال کے نیچے زیر ہے فعل مضارع میں، تو درمیان والے حرف دال پر زیر ہے، زبر ہو درمیان والے حرف پر دونوں صورتوں میں، زبر ہو یا زیر ہو دونوں صورتوں میں، فعل مضارع میں درمیان والے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو دونوں صورتوں میں الف کو زیر ملتی ہے، تو یہدے یو سے اہدے اور آخری حرف یا کو جزم، یہدے یو تھا آخری حرف یا کو جزم تو یہ بن گیا اہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یا جزم والی جو ہے آخر سے نکال دی، کیونکہ فعل امر میں مذکر کے صیغے کے آخر میں یا نہیں لگتی، مؤنث کے صیغے میں لگتی ہے، اس لیے اس یا کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ فعل امر بنا اہدی، یہدے یو سے اہدی، پھر آخر سے جمع کی جزم والی یا اللہ نے ختم کر دی تو اہدے، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اہدے فعل امر کا مفعول، الصراط الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الصراط تو تھا، یہ بھی اہدے فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہوا تو الصراط، الصراطو سے مفعول نمبر 2، مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 الصراط، المستقیم ما جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اس میں فاعل، اصل میں المستقیموں تھا، یہ الصراط موصوف کی صفت ہوا تو اس کے آخری حرف پر پیش کی جگہ زبر آ گئی، کیونکہ موصوف صفت جو ہے اپنے موصوف کے برابر ہوتی ہے، تو جیسا موصوف ہے ویسی صفت، تو یہ برابر ہوتے ہیں، چونکہ الصراط موصوف کے آخری حرف پر زبر ہے، لہذا صفت جو ہے مستقیم اس کے آخری حرف بھی پیش ختم ہو کر زبر آ گئی، تو الصراط موصوف، المستقیموں سے المستقیمہ اس کی صفت، مستقیم موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی، اور پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اہدے فعل امر کا مفعول نمبر 2، جملہ بنے گا اہدے فعل امر اپنے فاعل اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 الصراط المستقیمہ موصول صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ،
اس کے بعد صراط تا جو ہے یہ الصراط تو تھا، تو اس کو زبر کس نے دی ہے؟ اس سے پہلے جو فعل ہے اس نے اس کو زبر دی ہے۔ اس سے پہلے فعل کیا تھا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اہدے اور نا، اس صراط سے پہلے لگے گا اہدے اور نا مفعول پر نمبر 1، تو اہدے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہادہ یا یہدے یو، پھر مضارع سے اہدی الف لگا علامت مضارع کی جگہ تو اہدی فعل امر بن گیا، پھر یا کو جزم والی کو آخر سے ختم کر دیا تو اہدے فعل امر، اور اس کا بعد آ گیا مفعول نا۔ اب صراط جو ہے یہ اصل میں الصراط تو تھا، یہ اہدے فعل امر کا مفعول بنا تو الصراط تا۔ پھر الصراط تا جو ہے جب اللہ زینہ کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا، کیونکہ راستہ جو ہے صراط جو ہے یہ الف لام سے یہ معرفہ ہے، خاص ہے، اس لیے یہ الف لام نہیں اس کا ختم ہوگا، تو یہ اصل میں تھا اہدنا الصراط، تو یہ الصراط جو ہے یہ اہدے فعل امر کا مفعول، الصراط تو تھا مفعول ہوا اہدے فعل امر کا تو الصراط تا۔ پھر الصراط جب مضاف ہوا اللہ زینہ کے ساتھ ان لوگوں کا راستہ، جب الصراط کی نسبت اللہ زینہ کے ساتھ قائم ہوئی کہ راستہ ان لوگوں کا، تو پھر جو ہے اس کا یہ مضاف ہو گیا، آگے ملنے کے لیے اللہ زینہ کے ساتھ ملنے کے لیے مضاف ہو گیا، اور جب مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا، الصراط سے صراط مضاف اور اللہ زینہ مضاف، الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، صراط مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اہدے فعل امر کا مفعول نمبر 2۔ اب صراط اللہ زینہ کے شروع میں کیا آئے گا؟ اہدے فعل امر، اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول نمبر 1 نا، اور مفعول نمبر 2 صراط اللہ زینہ مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انعمتا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے نعما، نائما 3 حرفوں کا ماضی معروف نائما، اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو بن گیا انعما ینعم انعام باب افعال، تو 4 حرفوں کا ماضی معروف بن گیا انعما۔ 3 کا تھا نائما، اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو انعما، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا ضمیر لگائی واحد مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، انعما کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا لگائی واحد مذکر حاضر کی ضمیر تو انعما، پھر ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، انعما سے انعم اور نیا فاعل لگ گیا تا، انعمتا، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا انعمتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتا ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہ غیرے جو ہے یہ اصل میں تو غیرن تھا، پھر غیرے کہاں سے ہو گیا؟ اب یہ ہے دیکھنا ہے، وہ اہدنا جو ہے وہ اس کے شروع میں پہلے آئے گا، پھر جو ہے اہدنا کا جو ہے اہدے کا جو ہے وہ آئے گا مفعول الصراط، تو یہ غیرن تھا، یہ جو ہے اہدنا آگے آ جائے گا مفعول الصراط، الصراط سے اہدے فعل امر کا مفعول الصراط، پھر اس صراط جب جو ہے مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا، اور غیر جو غیرن تھا یہ مضاف الیہ ہوا تو غیرن سے غیرن مضاف الیہ ہو گیا، تو غیر سے پہلے جو ہے وہ الصراط ہے، اور اس سے پہلے الصراط جو ہے آخر میں زبر کی وجہ سے یہ کس کے ساتھ تعلق ہے اس کا؟ اہدے فعل امر کا یہ مفعول بن گیا، اہدے فعل امر کا مفعول بن گیا الصراط سے الصراط،
تو یہ غیرے سے پہلے ہے الصراطہ. جب یہ الصراطہ جو ہے یہ مفعولی حالت میں اہد فعل امر کا مفعول ہے غیرے سے پہلے. تو جب یہ جو ہے یہ اہد کا مفعول ہوا تو الصراطوں سے الصراطہ ہو گیا. پھر جو ہے الصراطہ جب غیرن کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کے الف لام ختم ہو گیا. الصراطہ سے صراطہ مضاف، غیرن سے غیرن مضاف الیہ کو نکرہ کو دو زیریں آ گئیں، دو پیشوں کی جگہ. یہ غیرن تھا، صراطہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو غیرن مضاف الیہ مرتبہ اضافی. پھر غیرن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا. المغضوب الف لام سے اسم معرفہ، میم زبر والی سے اسم مفعول، اصل میں المغضوبو تھا. یہ غیر مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو بے کی پیش ختم ہو کر زیر آ گئی تو یہ بن گیا المغضوب. غیر مضاف المغضوب اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے صراطہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، اور یہ پورا مرکب اضافی جو ہے صراطہ غیر المغضوب یہ مفعول بنے گا، مفعول نمبر 2 اہد فعل امر کا. تو اہد فعل امر کا پہلا مفعول جو ہے وہ نا ہے، دوسرا مفعول بن گیا صراطہ اہد نا صراطہ غیر المغضوب. یہ غیر المغضوب مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، پھر اس سے پہلے صراطہ کا مضاف ہو گیا، اور صراطہ مضاف غیر المغضوب مرکب اضافی اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یہ اپنا اہد فعل امر کا مفعول نمبر 2. اب جملہ بنے گا اہد فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 صراطہ غیر المغضوب، صراطہ غیر المغضوب مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت. اور علیہ حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. تو جملہ بنے گا اہد فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 صراطہ غیر المغضوب مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اور حرف ہے لا حرف نفی ہے. الظالین جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف زواد کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل، یہ اصل میں واو نون سے جمع الظالون تھا. تو پھر یہ جو ہے یہ پھر اس کو ظالین کس نے اس کو کر دیا؟ لا نے تو نہیں کیا، کیوں لا حرف نفی ہے. تو یہ پھر ظالون سے ظالین کس نے کیا؟ تو پھر جو ہے یہاں پر جو ہے آ جائے گا لا کی وجہ سے فعل امر جو ہے وہ فعل نہیں میں بدل جائے گا. اہدے جو ہے یہ آ جائے گا لا تہدے، لا تہدے. ہادہ یا یہدے یو، پھر یا کی جگہ علامت تا لگی تہدے یو، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس لا لائے نہیں نے جو ہے تہدے یو کی آخری حرف یا کی جو ہے پیش جو ہے وہ ختم کر کے جزم دی تو لا تہدی ہو گیا، لا تہدی. پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو لا تہدی ہو گیا، لا تہدے فعل نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تو لا کے بعد آ گیا لائے نہیں ہونے کی وجہ سے لا جو ہے اس کے بعد آ گیا تہدے، لا تہدے فعل نہیں بن گیا. تو اہد فعل امر کے مقابلے میں فعل نہیں جب بنے گا تو لا لائے نہیں لگے گا فعل مضارع کے شروع میں، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے صیغے میں. یہاں پر جو ہے وہ لا لائے نہیں کے بعد جو ہے یہ فعل مضارع کا مذکر حاضر کا صیغہ لگے گا. تو یہ بنے گا ہادہ یا یہدے جو، پھر یا سے یا علامت اندارے کی جگہ تا ہی تہدے جو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ تہدے یو. پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں جس کے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو لا تہدی. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا آخری یا پہ جزم والی ختم کر دی تو لا تہدے. تو یہاں لا جو ہے ظالین سے پہلے لا جو ہے یہاں آ جائے گا لا تہدے، اس کے بعد اس کا مفعول آ جائے گا نا، لا تہدے نا. اس کے بعد آ جائے گا صراطہ،
صراطہ جو ہے الصراطو تھا، یہ لا تحد فعل نہیں کا مفعول بنا تو الصراط مفعول نمبر 2 بنا تو الصراطو سے الصراطہ. پھر الصراطہ جب مضاف ہوا تو اس کا الف لام اتر گیا. لا تحد الصراطہ جو تھا اس کے بعد وہ جب مضاف ہوا ضالون کے ساتھ تو اس کا الف لام ختم ہو گیا. الصراط جو ہے الصراطہ سے کا الف لام گیا تو صراطہ مضاف. الضالون جو تھا یہ صراطہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الضالون سے الضالین، آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا الضالین. تو صراط الضالین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں لا تحد فعل نہیں کا مفعول. اب یہاں جملہ یہ بنے گا لا تحد فعل نہیں اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول صراط الضالین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہ جتنے لفظ جو ہے وہ آئے ہیں یہ لفظ اس میں موجود تھے. جب ہم ترجمہ کریں گے تو گرامر کریں گے تو یہ لفظ واپس آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے لفظ جو ہے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکالے ہیں. جن لا کے بعد تحد اور اس کے بعد صراط الضالین صراطہ جو ہے اس میں نکرہ مضاف مفعولی حالت میں، تو یہ لفظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکالے ہیں. تو یہ جو ہے اس حصہ ہے ان جملوں کا. یہ الفاظ جو ہیں جن کو نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا حصہ ہے. اور جب ہم ترجمہ کریں گے گرامر کریں گے تو یہ لفظ اپنی جگہ پر آئیں گے پھر ہی بات بنے گی. تو یہ میں ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں اس کی گرامر کہ جو ہے اعوذ و الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل باللہ جار مجرور نقطہ جاری. اس کے بعد من الشیطان الرجیم من حرف جار الشیطان الشیطان ہوتا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الشیطان جار مجرور نقطہ جاری. الرجیم الف لام سے اسم معرفہ الرجیم تھا. الشیطان موصوف کی صفت ہوا تو الرجیم الشیطان موصوف الرجیم اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا اعوذ و فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ ہے اپنے متعلق نمبر 2 من الشیطان الرجیم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. پھر بسم اللہ کے شروع میں اب تادی او تھا الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ 3 حرفوں کا ماضی معروف بعد آ اس کے شروع میں الف تے داخل کیا تو ابتدا. پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یبتدئ. پھر یا علامت مضارع کی جگہ الف علامت مضارع لگی تو ابتدئ. الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار اس میں نکرہ اسمن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اسمن جار مجرور مرکب جاری. پھر اسمن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اس میں مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا. اس میں مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی. پھر اللہ الرحمن الرحمانوں تھا یہ اللہ ہے موصوف کی صفت ہوا تو الرحمانوں سے الرحمن اللہ ہے موصوف الرحمن اس کی صفت نمبر 1. الرحیم الرحیموں تھا یہ بھی اللہ ہے موصوف کی صفت نمبر 2 ہوا تو الرحیموں سے الرحیم. اب اللہ ہے موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر تو یہ موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی بن گیا اور یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے اس میں مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. تو اب جو ہے جملہ بنے گا اب تادے وہ فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. الحمد اس میں الف لام سے اسم معرفہ ہے لے حرف جار اللہ اللہ ہو تھا لے حرف جار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مرکب جاری. رب جو ہے اصل میں الربو تھا یہ اللہ موصوف کا صفت بنا تو الربو سے الرب اللہ موصوف الرب اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی. پھر الرب جب عالمون کے ساتھ جو ہے مضاف ہوا تو اس کا الف لام اتر گیا الف لام ختم ہو گیا. الرب سے الرب مضاف العالمون سے العالمین آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا میں بدل گیا تو رب سے رب العالمین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی اللہ موصوف کی صفت نمبر 1.
الرحمن الفلان سے سمار الرحمانوں تھا، یہ اللہ موصوف کی صفت نمبر 2 ہوا تو الرحمانوں سے الرحمن. الرحیم الرحیموں تھا، یہ بھی اللہ موصوف کی صفت نمبر 3 ہوا تو یہ الرحیموں سے الرحیم. مالک اس میں نکرہ مالک المالک کو تھا، یہ اللہ موصوف کی صفت نمبر 4 ہوا تو یہ المالک کے بن گیا. المالک کے اللہ موصوف کی صفت. پھر المالک جب آگے یومن کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا. المالک سے مالک مضاف، یومن سے یومن مضاف الیہ، مضاف رقبے اضافی. پھر یومن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یوم مضاف. الدین الف لام سے معرف الدینوں تھا، یوم مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الدین ہو گیا. مضاف رقبے اضافی، پورا رقبے اضافی. مالک موصوف مضاف کا مضاف الیہ ہو کر رقبے اضافی. اور یہ پورا رقبے اضافی جو ہے اللہ کے اللہ ہے کی موصوف صفت نمبر 4. اب اللہ ہے موصوف اور اس کی 4 صفتیں جو ہے یہ مل کر مرکب توصیفی بن گیا اور پورا مرکب توصیفی دے رفع جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا. اب جملہ بنے گا الحمد اس میں معرفہ مبتدا مرکب جاری جو ہے اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یا کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس میں معرفہ مبنی ہے اور یہ مفعولی حالت میں ہے. نعبد و نون سے پھر مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف عبادہ عبادہ یعبدو باب نصر ینصر. یا کی جگہ علامت نون لگا تو نعبدو، نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا نعبد و پھر مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے میں یا کا آیا تو یہ مبتدا بن گیا یا کا، اور جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. غور خطب ہے یا کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے مفعولی حالت میں. نستعین و نون سے پھر مضارع معروف ہے اور تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آیانا آیانا یا عینو باب زارا با یضربو. پھر اس کے شروع میں الف زیر والا سین جزم والی تا زبر والی 3 حرف لگے طلب کے لیے مانگنے کے لیے تو یہ بن گیا آیانا سے استعیانا استعیانا. پھر ماضی معروف استعیانا. پھر الف کی جگہ علامت ناری یا لگی تو یستعینو یستعینو. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زیر عین کو عین کی جزم یا کو تو یستعینو ہو گیا. پھر یا علامت ناری کی جگہ نون علامت ناری لگائی تو نستعینو ہو گیا. نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا نستعین و پھر مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے میں یا کا آیا یا کا مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اہد فعل امر ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادہ یا یہد یو. پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا. الف کو زیر اس لیے دی کہ پھر مضارع میں درمیان والے حرف دال کے نیچے زیر ہے یہد یو. تو پھر مضارع میں درمیان والے حرف کے بعد زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں الف کو زیر ملتی ہے فعل امر بنانے کے لیے جو الف لگایا جاتا ہے. اور آخری حرف جو ہے یا جو ہے اس کو جزم یہد یو سے اہدی. پھر جزم والی یا کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو اہدے رہ گیا فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اہد فعل امر کا مفعول نمبر 1. الصراط الف لام سے معرفہ اصل میں الصراط تو تھا، یہ عہد فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہوا تو الصراط سے الصراط مفعول نمبر 2. المستقیم جو المستقیمہ جو ہے الف لام سے معرفہ میم پیش والی سے اس میں فاعل یہ المستقیموں تھا. الصراط موصوف کی صفت ہوا تو المستقیمہ. تو الصراط موصوف المستقیمہ اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اہد فعل امر کا مفعول نمبر 2. جب کسی مرکب جو ہے مثلا یہاں جو ہے الصراط جو مرکب جو ہے بنتا ہے تو پہلا اسم جو ہے اس کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق اس مرکب کو جو ہے فاعلی حالت میں یا مفعولی حالت میں یا جری حالت میں بنایا جاتا ہے.
اگر جو ہے کسی دو اسموں کے بننے والا مرکب جو ہے اس میں پہلا اسم جو ہے اس پر پیش ہو تو پورا مرکب جو ہے فاعلی حالت میں ہوگا، اگر زبر ہو تو مفعولی حالت میں، اگر زیر ہو تو جری حالت میں۔ تو یہ اصول ہے۔ بہرحال یہ جملہ بن گیا اہد فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نا، اپنے مفعول نمبر 2 صراط المستقیمہ موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ صراطہ جو ہے یہ اصل میں الصراط تو تھا، خاص راستہ، الصراط تو تھا، یہ عہد فعل امر کا مفعول بنا تو الصراطہ، مفعولی حالت میں زبر آ گئی، الصراطہ مفعول بنا تو الصراطہ عہد فعل امر کا مفعول نمبر 2، پہلا مفعول ہے نا، عہد فعل امر کا مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 بنا تو الصراطو سے الصراطہ عہد فعل امر کا مفعول۔ پھر الصراطہ جب الذین کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الصراطہ کا الف لام ختم ہو گیا، تو الف لام ختم ہوا تو صراطہ مضاف ہو گیا، الذین کلام سے اسم معرفہ یا انہوں سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، صراطہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی۔ اب یہ پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں عہد فعل امر کا مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا عہد فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 صراط الذین مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انعمتا 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا نعیما، نعیما ینعم باب سامع یسمع، نعیما تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نعیما سے انعما، 4 حرفوں کا ماضی معروف انعما۔ تو فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا انعما کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا واحد مذکر حاضر کی ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف پر جو ہے جزم آ گئی، انعما سے انعم، اور نیا فاعل لگ گیا تا، انعمتا، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا انعمتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ غیر جو ہے اس میں یہ غیرن تھا، پھر اس کو زیر کس نے دی؟ تو وہ جو ہے عہد نا جو ہے اس کے شروع میں آئے گا اور اس کے بعد صراطہ آ جائے گا، اس کا مفعول جو ہے عہد نا کا دوسرا مفعول صراطہ، تو یہ جو ہے الصراطو سے جو ہے جب عہد کا مفعول بنا تو الصراطہ، پھر جب یہ جو ہے الصراطہ جو ہے یہ غیرن کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام اتر گیا، ختم ہو گیا، الصراطہ سے صراطہ مضاف، غیرن سے غیرن مضاف الیہ، مضاف الیہ کو 2 پیشوں کی جگہ 2 زیریں آ گئیں تو غیرن سے غیرن مضاف الیہ ہو گیا، الصراطہ سے صراطہ مضاف، اور مفعولی حالت میں عہد فعل امر کا یہ مفعول نمبر 1 مفعول نمبر 2 ہے نا کے بعد، اور پھر یہ صراطہ مضاف، غیرن سے غیرن مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر غیرن کے ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، المغضوب الف لام سے اسم معرفہ میم زبر والی سے اسم مفعول، المغضوب وہ تھا، یہ غیر مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، مضاف الیہ کے آخر میں نکرہ ہو تو 2 زیریں اور معرفہ ہو تو 1 زیر، تو غیر مضاف المغضوب سے مغضوبو سے المغضوب مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، صراطہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، اور یہ پورا صراطہ غیر المغضوب مرکب اضافی جو ہے یہ عہد فعل امر کا مفعول نمبر 2، تو عہد فعل امر کا مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 صراطہ غیر المغضوب مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت میں، تو یہ مفعول نمبر 2 ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا آگے علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا عہد فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 صراطہ غیر المغضوب مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 اور اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ غور فتح لا لائے نہیں ہے،
اب لائے نہیں کے لیے جو ہے یہ عہد فعل امر جو ہے اس کا الٹ ہو جائے گا لائے نہیں. تو لائے نہیں جو ہے وہ لائے نہیں لگتا ہے فعل مضارع کے شروع میں. تو یہ جو ہے یہ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادہ یا یہدے یو. پھر یا کی جگہ علامت تا لگی کیونکہ ہم اللہ تا جو ہے مخاطب کے لیے ہے. اے تو یا آپ، تو یہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں نماز کے اندر کہ تو جائے نہ ہدایت دے. تو نہ ہدایت دے، تو کے لیے تا ہے. تو ہادہ یا سے یہد یو، پھر یہد یو سے یا علامت کی جگہ تا لگی تہد یو. پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا، یہ زال نینا سے پہلے لا لائے نہیں ہے، وہ اس کے بعد آ گیا یہد سے تہد یو سے یہ آیا جب فعل مضارع. تو لائے نہیں نے اس کے تہد یو کے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، تو یہ لا تہدی ہو گیا. پھر اللہ نے یا کو ختم کر دیا تو لا تہدے رہ گیا. اہدے فعل امر کا جو ہے امر کے مقابلے میں فعل نہیں کیا بنا لا تہدے. کیا بنا کہ لا لائے نہیں لگ گیا اور اہدے کے الف کی جگہ پر تا لگ گئی. جب لا لائے نہیں لگا فعل نہیں بنانے کے لیے تو فعل امر کا جو الف تھا اس کی جگہ تا لگ گئی. شارٹ کٹ دیکھ لیں تو یہ اہدے سے لا تہدے، اہدے فعل امر اور اس سے فعل نہیں بنانا ہے امر کا الٹ، تو لا لائے نہیں لگ جائے گا اور اہدے جو الف ہے اس کی جگہ تا لگ جائے گی، زبر والی تا. لا تہدے یہ فعل نہیں بن گیا واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اور اس کے بعد صراطہ آ جائے گا. الصراطہ تو تھا، یہ جو ہے لا تہدے الصراطو سے الصراطہ ہو گیا الصراطہ. پھر الصراطہ جب الضالون کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا، صراطہ رہ گیا. لا تہدے صراطہ مفعول ہو گیا صراطہ لا تہدے کا، الف لام اتر گیا تو تہدے جو ہے صراطہ مضاف. الضالین جو ہے یہ الف لام سے استعمال فصل میں الضالون تھا، یہ لا تہدے پھر صراطہ کا مضاف ہوا تو الضالون سے الضالین مضاف مرکب اضافی پنہ مرکب اضافی مفعولی حالت میں لا تہدے فعل نہیں کا مفعول. اب جملہ بنے گا لا تہدے فعل نہیں اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول صراطہ الضالین. تو یہ مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سامعین کرام، نہ عالم ہوں دعویٰ کرتا ہوں عالم ہونے کا، نہ مفتی ہونے کا دعویٰ طالب علم ہوں. یہ میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑی سی جو ہے کارن کرا دیں، وہ کروا رہی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کہ میں جو مجھ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جان بوجھ کر، تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی الحمدللہ. جو غلطیاں ہو گئی ہیں انسان ہوں تو کافی غلطیاں ہو سکتی ہیں گرامر میں جیسے بھی، تو وہ جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ سے درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما دے. ایک جو ہے اچھے جذبے کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے کہنے کے پر جو ہے میں نے ان کو شروع کیا تھا. اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو دوروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. میرے لیے دعائیں ضرور کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.